السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے اس پر اس کا نفس بری طرح غالب ہے۔ حسد کرنے والا در حقیقت تقویٰ الہی پر ناخوش ہوتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح سویرے نماز فجر کے لیے گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل گھڑی رات کا آخری حصہ ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ہم مثالیں تو بہت ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔ جس کے پاس اللہ ہو اسے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ مشکل میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے، مشکل سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ انسان کو زندگی میں بھی ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ آج کل کی بات دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہوں۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے تم اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے وہ بھی عطا کرے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں۔ اگر یہ کہنے کے بجائے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائے گی۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے شکوے کیسے؟ جس کا دل نرم ہوگا اس کے گناہ کم ہوں گے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ تکبر سے بچتے رہو کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ قرآن پاک عرش کی بلندی سے فرش پر اس لیے بھیجا گیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امت محمدیہ، اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔